اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں۔ قرآن پاک میں سورۃ العصر جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دو گروپوں میں اس سورہ نے انسان کو بانٹ دیا ہے۔ یہاں انسان سے مراد ساری کائنات کے انسان ہے۔ لفظ واحد کا استعمال ہوا ہے لیکن مراد یہی ہے کہ سب خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالحہ کیے، اور جنہوں نے پھر حق کی آگے نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کا کمال یا اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کے قسم نہ کھاؤ۔ تو اللہ جو چاہے کھائے نہ کھائے اس کی مرضی، کس کی قسم کھاتا ہے کسی نہیں کھاتا، مالک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، سورج کی یا ان چیزوں کی، تو میرے خیال میں قسم اللہ اپنی کھا رہا ہوتا ہے، دلیل ان چیزوں کو بناتا ہے کہ جیسے یہ سورج روشن ہے، ساری کائنات جانتی روشن ہے، اس طرح یہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ بھی روشن ہی ہے، بڑی پکی ہے۔ تو یہاں والعصر کہ زمانے کی قسم، اور گزرا زمانہ آنے والا سارا اسی میں کہ پچھلے لوگ جو تھے وہ بھی یہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی جو بات آگے کی جا رہی ہے کہ سب خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے۔ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر لانا بظاہر ظاہری نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ جب تک دل سے ایمان نہیں لایا جائے گا اس ایمان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ چونکہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بے شمار جگہ بات کی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ پھر تو ایمان لانے کا مقصد ہے کہ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ نہیں کہ پھر پیچھے ہٹ جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لانا کیا ہے، کہ بالکل دل سے، دماغ سے، ہر شے سے یہ کہنا کہ وہ اللہ ہے اور اس کی جتنی صفات اس پر ایمان لانا اور اس کا کسی کو شریک نہ بنانا۔
یہ تو ایمان ہو گیا. اب آگے عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اچھا عمل. لیکن سچ بولنا بھی اچھا عمل ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اچھا عمل ہے. لیکن اگر کافر کھانا کھلائے، کافر سچ بولے، تو عمل تو اچھا ہے لیکن صالح نہیں ہے، چونکہ ایمان نہیں لایا. اس لیے پہلے کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات، کہ پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد تمہارے اچھے کام جو ہیں ان کا وہاں بھی اجر ملے گا، یہاں بھی ملے گا. ورنہ اچھا کام جو کرے گا یہاں تو اجر مل جائے گا، کافر بھی ہو، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. لہذا یہاں عمل صالح کی یہ وضاحت ہے کہ عمل صالح وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر پکا ایمان رکھ کے کوئی نیک کام کیا جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور پھر یہ کافی نہیں کہ کوئی شخص خود ایمان پکا کر لے، بلکہ جو اس کے قریبی دوست، آنے جانے والے، ملنے والے، گھر والے، ان کو بھی اس بات کی نصیحت کردہ رہے. اور پھر صبر کی بھی نصیحت کرے، حق کی بھی نصیحت کرے. حق کیا ہوتا ہے؟ باطل کے مقابلے میں حق کا لفظ استعمال کیا گیا. حق کے مقابلے میں باطل کا لفظ استعمال کیا گیا. تو حق کیا چیز ہے؟ سچ یہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح بات کہہ دے، چاہے وہ کافر ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں سے پوچھا تھا کہ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میں کیسا انسان ہوں، تو انہوں نے کہا تھا آپ امین اور صادق ہیں. یہ سچ تھا نا، لیکن حق نہیں تھا. اس لیے حق ان لوگوں کا تھا وہ سچ جنہوں نے بعد میں رسول اور اللہ پر ایمان لائے. لہذا سچ بولنا اور چیز ہے، حق پر کھڑے ہونا اور چیز ہے. لہذا وتواصوا بالحق، اللہ کا بھی حق ادا کرو. یہ جو اللہ کی فیملی ہے، مخلوق، اس کا بھی حق ادا کرو، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو. یعنی جسم کو بھی راحت دو، سو جاؤ، ہر وقت جاگتے نہ رہو. اتنی عبادت نہ کرو کہ ساری رات جاگ رہے ہو، دن کو کام کر رہے ہو. لہذا جسم کا بھی حق ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا، پہلے خود حق پر آ جاؤ. والدین کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے، اللہ کے بھی حقوق ہیں. یہ سارے حق میں شامل ہیں. اور پھر اس کو جب کوئی شخص حق پہ ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، زیادہ تر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. صحابہ کرام لیکن مقابلہ کرتے رہے، ڈٹ گئے. وہی جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کہ وہ ڈٹ گئے. جنگ احد میں کیا ہوا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر کی بات کر رہا ہوں. حق کے ساتھ آپ آگے صبر، کہ صبر آپ بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں. تو صبر کیا ہے؟ کہ جو مشکلات آئیں حق کے معاملے میں ان پہ صبر کرو. جنگ احد سے لے کے کربلا تک یہی معاملہ ہے صبر کا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خود بھی دوسروں کو بھی، چاہے تمہارے 10 ساتھی ہوں، چاہے 70 ہو، چاہے 72 ہو، چاہے تمہاری تعداد 313 ہو، چاہے کچھ ہو، مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرنا.
اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. یہ نہیں کہ اپنی ذات تک. فرد واحد کے لیے کوئی کام اچھا کر لینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک حدیث پاک ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں بستی کو غرق کر دو. تو انہوں نے کہا یا اللہ وہاں تیرا ایک بندہ ہے، وہ تیرا بڑا ذکر کرتا ہے، کوئی لمحہ اس کا ایسا نہیں جو تیری عبادت میں نہ گزرا ہو، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا پہلے اس کو غرق کرو، پھر بستی کو اس کے اوپر غرق کرو، اس لیے کہ وہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پر نہیں تھا. آگے نہیں پھیلا رہا تھا، کو آگے صبر نہیں جا رہا تھا. لہذا اس لیے یہ سورہ عصر کی جو میری سمجھ میں تشریح آئی میں نے پیش کی. اس میں غلطی جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو ساری باتیں میں نے کی ان پہ میں اور آپ سب عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.